اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اچھے اچھے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ آج ہمارا موضوع ہے گھر میں غربت آنے کے اسباب۔ سب سے پہلا، غسل خانے میں پیشاب کرنا۔ نمبر 2، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے کنگھی کرنا۔ ٹھیک ہے، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے بالوں کو بنانا۔ ٹوٹا ہوا سامان استعمال کرنا، گھر میں کوڑا کرکٹ رکھنا، رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا، بائیں پیر سے پجامہ پہننا، مغرب سے عشاء کے درمیان سونا، مہمان آنے پر ناراض ہو جانا، آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا، دانتوں سے روٹی کو کاٹ کر کھانا۔ ٹھیک ہے جناب، جو ہے دانتوں سے کاٹ کر نہیں کھانا بھائی، ہاتھ سے کاٹ کر نوالا بنا کر کھا لیں۔ 40 دن سے زیادہ زیر ناف کے بال رکھنا، دانت سے ناخن کاٹنا، کھڑے کھڑے پجامہ پہننا، عورتوں کا کھڑے بال باندھنا، پھٹے ہوئے کپڑے جسم پر سینا، صبح سورج نکلنے تک سونا، درخت کے نیچے پیشاب کرنا، بیت الخلاء میں باتیں کرنا، الٹا سونا، قبرستان میں ہنسنا، پینے کا پانی رات میں کھلا رکھنا، رات میں سوالی کو کچھ بھی نہ دینا۔ یعنی کہ اگر اللہ نہ کرے رات کو کوئی سوالی آ جائے کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے دیں، مجھے کوئی امداد کر دیں، کپڑے دے دیں، تو آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہونا تو پھر بھی اپنے سے کوشش کر لیں کہ کچھ نہ کچھ اس کو عطا کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ برے خیالات کرنا، بغیر وضو کے قرآن مجید پڑھنا، استنجا کرتے وقت باتیں کرنا، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانا۔ یہ بہت عام روٹین ہے ہماری زندگی میں، ہاتھ دھوئے بغیر ہم کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو ہم ایک عام سی وجہ سمجھتے ہیں۔ یہ بھی بے روزگاری کے اسباب میں ایک اسباب ہے۔ اپنی اولاد کو بات بات پر کوسنا، دروازے پر بیٹھنا، دروازے کی چوکھٹ پر اکثر لوگ ہم بیٹھے ہوتے ہیں۔ دھوپ والے دنوں میں ویسے بھی فارغ ہوں تو ہم دروازے کی چوکھٹ پر جو بیٹھک کا دروازہ ہوتا ہے ادھر بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ بند ہوتا ہے اکثر، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی ان اسباب میں آتا ہے غربت کی وجہ سے، تو ہم سبھی پریشان ہیں غربت کی وجہ سے۔ نمبر 19 پر ہے لہسن پیاز کے چھلکے جلانا، فقیروں سے روٹی یا پھر کوئی اور چیز خریدنا، پھونک سے چراغ بجھانا، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانا، غلط قسم کھانا، جوتا چپل الٹا دیکھ کر سیدھا نہ کرنا۔ یہ بھی ان اسباب میں ہے کہ جس کی وجہ سے غربت انسان کی مقدر بن جاتی ہے ایک طرح کی۔ نمبر 35 پر ہے حالات جنابت میں حجامت کرنا، مکڑی کا جالا گھر میں رکھنا، رات کو جھاڑو لگانا، اندھیرے میں کھانا، گھڑے میں منہ لگا کر پانی پینا، قرآن مجید نہ پڑھنا۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے جو آج ہماری بڑی کمزوری ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو دوسرے کا بھلا کرتا ہے اللہ اس کا بھلا کرتا ہے۔ جی ناظرین، اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم یہ سب عمل کو بھی دہرا لیں، ٹھیک کر لیں۔ اس کے بعد بھی ہمیں کن موقعوں پر ایسے اعمال کرنے چاہیے جن سے ہماری دعا بھی قبول ہو جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جائیں، ان کا قرب نصیب ہو جائے ہمیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ان موقعوں پر دعا مانگو، اس وقت دعا رد نہیں ہوگی۔ نمبر 1 پر جب دھوپ میں بارش ہو رہی ہو، دھوپ اور بارش دونوں ایک ساتھ ہو رہی ہوں۔ نمبر 2 پر جب اذان ہو رہی ہو۔ نمبر 3 پر ہے سفر کے دوران، جب بھی بندہ ہم روزمرہ سفر کے دوران اگر کوئی بھی دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہ قبول ہو جائے گی۔ جمعے کے دن جب دوران جمعہ دعا مانگی جائے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ رات کو جب آنکھ کھلے، رات کو سوتے وقت کسی بھی وقت آنکھ کھل جائے اس وقت دعا مانگیں، آپ کی دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔
نمبر 6 پر ہے مصیبت کے وقت جب آپ پر کوئی پریشانی غم مسلط ہو جائے، اس وقت آپ صبر کا مظاہرہ کریں اور اپنے لیے دعائے مغفرت اور اپنے اس مصیبت سے نکلنے کے اسباب کی دعا مانگیں۔ نمبر 7 پر ہے فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر روزانہ کثرت سے پڑھے تو قیامت کے دن وہ ذاکرین میں سے اٹھایا جائے گا، اور جنت میں 8 دروازے ہیں جن میں سے ایک دروازہ ذاکرین کے لیے ہے، اور وہ وہاں سے ہنسی خوشی چلا جائے گا جنت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو میری حدیث کو سن کر آگے پہنچائے، پہلے سینڈ کر دو، جب تک کوئی آپ کو سنتا رہے گا جنت میں آپ کے نام کے پیڑ لگتے رہیں گے۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی بھرپور ساتھ سے۔ اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔